عقیدہ کا لفظ یہ عقدہ یعقد عقدن سے آیا ہے۔ عقدہ یعقد کا معنی کیا ہے؟ تو عقدہ یعقد کا مطلب ہے الشد والربط بالقوہ، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دینا اور گرہ لگا دینا۔ تو عہد اور پیمان جو پختہ قسم کا کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں عقد کہتے ہیں۔ اسی طرح بیع اور شرح یعنی خرید و فروخت کے جو معاملات پختہ طور پر انجام پاتے ان کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ عقد بیع اور نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے اور جس کی بنیاد مضبوط ہے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں۔ عقد الحبل، رسی کو مضبوط باندھنا اور اس میں گرہ لگانا، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان۔ تو لغوی طور پر عقدہ یعقد سے ہے لفظ عقیدہ، اور عقدہ یعقد کا مطلب کیا ہے؟ مضبوطی سے کسی چیز کو باندھ دینا۔ دینی اور علمی پس منظر میں اصطلاح میں لفظ عقیدہ کیا ہے؟ تو جو باتیں ماننے اور نہیں ماننے کے اعتبار سے ہمارے دل میں یقین کی حیثیت رکھ لے، یقین کی حیثیت، قطعی حیثیت اختیار کر لے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ جن کو ہم یقین کے اعتبار سے بالکل مضبوط کر دیں، باندھ دیں، جن کے ساتھ اپنے دل کو باندھ دیں یا جن کو اپنے دل کے ساتھ باندھ دے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ، عقیدہ کا جو لفظ ہے وہ نہ قرآن کریم میں آیا ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے۔ لفظ عقیدہ نہیں آیا، عقیدے کا لفظ نہیں آیا۔ ہاں، جس لفظ سے یہ عقیدے کا لفظ نکلا، جس مادے سے، اس مادے کے الفاظ آئے۔ تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تمہاری گرفت اللہ تعالیٰ ان قسموں پر فرمائے گا جن کو تم مضبوط کر دو، جن کو تم پختہ کر دو۔ تو عقد تم کا لفظ یہاں آیا ہے قرآن کریم میں۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہے 89 نمبر کی، اسی سورۃ المائدہ میں پہلے نمبر کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو، عقد کو پورا کرو۔ تو جو بھی عہد کر رہے ہو مضبوط قسم کا، اس کو تم کو پورا کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں عقد اور عقدتم کے الفاظ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کا مشتق آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانی میں، پیشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے خیر اور بھلائی باندھ دی گئی ہے۔ تو گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ بھلائی باندھ دی ہے، یعنی ان کو جہاد میں استعمال کرو گے، جہاد کے لیے تیار کرو گے تو ان کے ذریعے سے بھلائیاں ان کو حاصل ہوں گی۔ تو معقود کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ حدیث اور قرآن میں عقیدہ کا لفظ نہیں آیا، یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ جس طرح حدیث اور قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا ہے، اسی طرح آثار میں بھی یہ لفظ نہیں آیا۔ آثار یہ اثر کی جمع ہے۔ آثار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحابہ اور تابعین وغیرہ کے اقوال۔ تو ان کے یہاں بھی اس لفظ کا استعمال ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ قرون مفضلہ میں، یعنی ان صدیوں میں جن کو خیر کی صدیہ کہتے ہیں اور جن کے خیر ہونے کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان صدیوں میں بھی اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو پھر یہ لفظ کب استعمال کیا گیا؟ تو سب سے پہلے جس عالم کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، وہ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے اماموں میں سے ہیں اور جن کا سن وفات 327 ہجری ہے،
27 ہجری، تو انہوں نے سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے اصل السنہ واعتقاد الدین، اصل السنہ واعتقاد الدین۔ پھر ان سے قریب کے ایک امام ہے جن کا سن وفات 371 ہجری ہے، ابو بکر الاسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا۔ ان کی کتاب کا نام ہے اعتقاد ائمۃ الحدیث، اعتقاد ائمۃ الحدیث، ابو بکر الاسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ ان کے بعد اس لفظ کا استعمال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام ہو گیا، اور کثرت سے ائمہ نے، ان ائمہ نے جنہوں نے عقیدے کے موضوع پر کتابیں لکھی ہے، اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ عقیدے کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، امام لالکائی کی کہ جن کا سن وفات 418 ہجری ہے، تو انہوں نے اعتقاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب بھی عقیدے کے موضوع پر بہت مشہور ہے، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یہ 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی ہجری کے ائمہ میں سے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے الاعتقاد علی مذہب السلف اہل السنہ والجماعہ۔ بعد میں بہت ساری کتابیں دیکھنے کو ملے گی، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے سوال ایک یہ ہے کہ عقیدے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، عقیدے کے لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا نہیں، اور عقیدے کے لفظ ان صدیوں کے لوگوں نے بھی استعمال نہیں کیا جن صدیوں کو خیر کی صدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، تو پھر یہ لفظ کہاں سے آیا اور کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیں گے، جہاں دوسرے جو الفاظ ہیں تو عقیدے سے متعلق استعمال ہونے والے توحید، فقہ اکبر وغیرہ، ان کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں موٹے طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ ضرورت کی بنیاد پر یہ لفظ وجود میں آ گیا۔ ضرورت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایمان کا لفظ استعمال ہوتا تھا، مومن، کافر، مومن، منافق وغیرہ، لیکن بعد کی صدیوں میں ایمان کے اندر بھی ایمان کی باتیں ہونے لگ گئی، سمجھ رہے بات؟ تو کئی قسم کے ایمان وجود میں آنے لگ گئے اور فرقے وجود میں آئے، تو ایمان کا لفظ ذرا موٹے قسم کا لفظ ہے۔ اب کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کا لفظ، اس کا ایمان اچھا نہیں ہے، بڑا رسک کا معاملہ ہے نا، خطرے کا معاملہ ہے، تو اس لیے کچھ دوسرے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی احتیاط کے لیے بھی، اور عقیدے اور ایمان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بھی، اور یہ بتلانے کے لیے کہ عقیدہ اور منہج کہاں سے لیا جائے گا، اور یہ بتلانے کے لیے کہ عقیدہ اور اصول دین کے جو ہے ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تفسیر آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ موٹے طور پر کیا بات یاد رکھنی ہے یہاں کہ ضرورت کی بنیاد پر لفظ عقیدہ وجود میں آیا، اور اس کو ائمہ میں سے بڑے ائمہ نے استعمال کیا عقیدے کی کتابوں کے حوالے سے، عقیدوں کے کتابوں کے نام کے طور پر، نام کے لیے عقیدے کے لفظ۔ اب جن باتوں کو ہم گرہ لگا دیتے ہیں ماننے یا نہیں ماننے کے اعتبار سے، یقین کی حیثیت دینے کے اعتبار سے، وہ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، تو عقیدے کی دو قسمیں ہو گئی، ایک صحیح عقیدہ اور دوسری قسم غلط عقیدے کی۔ تو عقائد صحیح بھی ہوتے ہیں اور عقائد غلط بھی ہوتے ہیں۔ صحیح عقائد کیا ہیں؟ تو صحیح عقائد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا اور بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں اکیلا مستحق عبادت ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ غلط عقائد کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دو خالق ہیں، ایک خیر کا خالق ہے اور ایک شر کا یعنی برائی کا خالق ہے، دو خالقوں کا عقیدہ، غلط عقیدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود اللہ ہی ہیں نعوذ باللہ، یا تین معبودوں میں سے ایک معبود، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط عقیدہ ہے، اور اسی طرح کے اور بہت سارے۔ تو دونوں قسم کے عقیدے ہو سکتے ہیں، غلط عقیدہ بھی اور صحیح عقیدہ بھی۔ عقیدہ کی اہمیت کیا ہے؟
کیا اہمیت ہے. تو عقیدہ یہ انسانی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد پر ہی کسی انسان کی سمت اور اس کی زندگی کا رخ طے ہوتا. کدھر جانا ہے اس کو، کدھر جانا ہے، اس کا جو سفر ہے زندگی کا، اس سفر کی انتہا کیا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور پیدا کرنے والا ہے کوئی تو پیدا کرنے سے اس کا مقصود کیا ہے. یہ جو زندگی ہم کو دی گئی ہے اور یہ جو کائنات بسائی گئی ہے، اس کائنات کو بسانے کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کون سا فلسفہ کام کر رہا. تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں معلوم ہو گیا، آدمی اندھیرے میں رہے گا. نہ اپنی ذات کے حوالے سے صحیح اس کی سوچ پیدا ہوگی، نہ کائنات کے حوالے سے صحیح فکر اس کے اندر پیدا ہوگی، اور نہ ہی اپنے مالک کے حوالے سے، پیدا کرنے والے کے حوالے سے وہ صحیح موقف اختیار کر سکے گا. تو اس لیے زندگی کی سمت اور رخ متعین کرنے کے لیے، ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے عقیدہ کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے، ہونا ضروری. اور جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے. جیسا عمل، جس قسم کا عقیدہ ہوگا اسی طرح کا عمل وجود میں آئے گا. جس قسم کا عقیدہ ہوگا اسی طرح کے اخلاق وجود میں آئیں گے. عقیدے کی حیثیت کیا ہے؟ تو علماء عقیدے کی جو باتیں ان کو اصول دین کہتے ہیں. باتیں تفصیل سے آئیں گے آگے. کیا کہتے ہیں؟ اصول دین. اصول اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو. تو یہ دین کی جڑ ہے. تو جڑ اگر ہے، اس کا وجود ہے اور مضبوط جڑ ہے، عمدہ جڑ ہے، تو اس کی جو شاخیں ہوں گی اور اس سے جو پھل پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے. لیکن اگر جڑ ہی خراب ہے تو نہ شاخوں کا وجود ہو سکتا ہے اور نہ بہتر پھل آ سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر عقیدہ ہے آدمی کے پاس، صحیح عقیدہ ہے، تو اچھے اعمال وجود میں آئیں گے، اچھے اخلاق وجود میں آئیں گے. اور عقیدہ نہیں ہے یا صحیح عقیدہ نہیں ہے تو اچھے اعمال وجود میں نہیں آ سکتے. اس لیے عقیدے کی اسی اہمیت کی بنیاد پر ہم یہ بات جانتے اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں مبعوث فرمائے، سبوں کی محنت اور کوشش کی اصلی آماجگاہ عقیدہ ہی رہا ہے. ساری اولین طور پر جو محنت ان کی ہوئی ہے وہ کس کے حوالے سے؟ عقیدے کو صحیح کرنے کے حوالے سے، صحیح عقیدے کی دعوت دینے کے حوالے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکی ہے. تو مکی دور میں بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ تو عقیدے کو صحیح کرتے رہے اور عقیدے کو مضبوط اور راسخ ذہنوں میں کرتے رہے، تاکہ بعد میں جو پھل آئے وہ کیا ہو؟ اچھا ہو، اعمال اچھے وجود میں آئے. یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی محنت رہی ہے. اس پر چونکہ باتیں پیچھے بہت ہوتی رہی ہے اس لیے ہم ادھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور پہلو سے اس کو سمجھنا ہے کہ اسلامی شریعت میں عقیدے کی حیثیت کیا ہے. تو اسلامی شریعت میں عقیدے کی حیثیت جڑ کی ہے. اگر جڑ نہیں ہے تو شاخوں کا وجود نہیں ہوگا، پھلوں کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عقیدہ تمہارا صحیح نہیں ہے نا تو تمہارا عمل کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی اچھا، اس کی کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء. کافروں کے عمل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں، ریگستان میں ریت ہو، دور سے دیکھنے والا شخص چمک کی وجہ سے سمجھتا کیا ہے؟ پانی ہے. تو پانی کی پیاس اس کو ہے، بھاگتے دوڑتے اس کے پاس پہنچتا ہے، یہ پانی مل جائے گا. لیکن جب وہاں پہنچتا تو کیا ہے؟ پانی نہیں ہے. تو اپنے حساب کو پہنچ جاتا ہے، حساب کو، موت اس کو آ جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ کافروں کے عملوں کی مثال بھی اسی قسم کی ہے کہ وہ تو سمجھ رہے کہ پانی ملنے والا پانی ملے گا اس بنیاد پہ، لیکن قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے تو کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. یہ سورۃ النور کی آیت ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے عمل کی مثال کیا ہے؟ تو کہا کہ چٹان ہے. چٹان پن پر مٹی ہے، مٹی بارش ہوتی ہے، زور کی مٹی کو صاف کر دیتی ہے، چٹان پہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو یہ جو مٹی ہے نا چٹان پر، وہی کافروں کے عمل کی مثال ہے. کفر کی بارش ایسی ہے کہ سب ختم،
دھاکے برابر کر دے گی۔ شرک کی مصیبت ایسی ہے اور بدعقیدگی کی مصیبت ایسی ہے کہ چٹان بالکل صاف اور ستھری ہو کر رہ جائے، کچھ بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے سورۃ النور ہی میں ارشاد فرمایا، سورۃ الفرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم قیامت کے دن ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور عملوں کو کیا کر دیں گے؟ تو ہباء منصور بنا دیں گے، بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دیں گے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ روشن دان ہے، روشن دان سے سورج کی روشنی پاس ہو رہی ہو تو روشنی میں بہت باریک قسم کے ذرات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ذرات کیسے ہوتے ہیں؟ تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے کیا؟ وہ گرفت میں آ سکتے؟ نہیں آ سکتے۔ تو جو ان ذرات کی حیثیت ہے وہی حیثیت اللہ تعالیٰ کافروں کے عملوں کی قیامت کے دن کر دے گا۔ بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بدعقیدگی کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحيم ويطعم المسكين فهل ذاك نافع؟ ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، رشتوں کو جوڑتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تو یہ جو اس کے اعمال خیر ہیں، اچھے اعمال ہیں، اس کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفع، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اس کے یہ اعمال۔ کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو لم یقل یوما، اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی کسی دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا۔ یعنی اس کا عقیدہ روز جزا کا نہیں تھا، وہ بد عقیدہ تھا، عقیدہ اس کا اچھا نہیں تھا، اس لیے اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ کون شخص ہے؟ مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، کس انداز میں کھلاتا تھا؟ تو اس کے ہاتھ بڑا خزانہ لگ گیا تھا اور بڑا مالدار شخص تھا، لیکن مالداری کے ساتھ ساتھ اس کو سخاوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ شروحات حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اس نے 2000 اونٹ بھیجے تھے شام کی طرف۔ کتنے؟ 2000، اور 2000 اونٹ پر شام سے جو گیہوں وغیرہ لد کر آئے تھے، اور اس نے ایک آدمی کو متعین کر دیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر روزانہ منادی کرے، پکارے ہلم الی جفنۃ ابن جدعان، ابن جدعان کی دیگ کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ، کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ یہ دیگ کتنی بڑی تھی؟ تو اس کے سلسلے میں لکھا ہے لوگوں نے کہ اونٹ پر چڑھ کر ایک آدمی اس سے کھانا کھا سکتا تھا۔ تو اتنی بڑی دیگ تھی اور روزانہ اس کی طرف سے یہ لنگر لگایا جاتا تھا۔ تو اتنی محنت کرتا تھا۔ اور مزید اس کے خصائل میں یہ بات بھی ہے کہ جو لڑکیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جن کے سلسلے میں ان کے والدین کا فیصلہ ہوتا کہ زندہ درگور کر دیا جائے گا، تو ایسی بچیوں کو یہ لے لیتا، ان کی پرورش کرتا تھا اور ساری ذمہ داریاں نبھاتا تھا۔ تو اتنے خیر کے کام اس نے کیے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ کچھ بھی اس کے کام آنے والے نہیں ہے۔ تو جب کام آنے والے نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر آدمی کو کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ تو وہ عقیدے کی تصحیح کی فکر ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کے لیے محنت آدمی کی اپنے لیے ہو اور دوسرے کے لیے ہو، وہ کیا ہے؟ کہ عقیدے کو صحیح کیا جائے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عقیدہ، جس کو صحیح عقیدہ کہتے ہیں، وہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ صحیح عقائد کا سرچشمہ کیا ہے؟ کہاں سے صحیح عقائد حاصل کیا جائے گا؟ تو بعض اہل علم نے صحیح عقائد کے 5 سرچشموں کا ذکر کیا ہے۔ 5۔ نمبر 1 فطرت سلیمہ، فطرت سلیمہ۔ نمبر 2 عقل صحیح، صحیح عقل۔ اور نمبر 3 کتاب اللہ، قرآن۔ نمبر 4
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 5 اجماع سلف کا اجماع۔ یہ پانچ مصادر سرچشمے انہوں نے ذکر کیے کہ ان سے صحیح عقیدہ حاصل کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک فطرت سلیمہ اور عقل صحیح کی بات ہے تو یہ موٹے طور پر تو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کریں گی اگر ان کو بگاڑا نہیں گیا ہو، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر، دین فطرت پر، دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہوتے جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے۔ تو اگر خارجی مؤثرات نہیں ہے، خارجی ماحول کی وجہ سے فطرت میں تبدیلی نہیں آئی ہے، تو فطرت کی گواہی تو یہی ہوگی کہ اللہ ہے، بنانے والا کوئی ہے، اور یہ بھی گواہی ہوگی آگے بڑھ کر کے بنانے والا ایک ہی ہے، کئی ایک نہیں ہے، فطرت کی گواہی ہوگی۔ اور عقل بھی ایسا ہی کچھ فیصلہ دے گی، غور و فکر کی بنیاد پر یہ کائنات ہے، اس کا نظام ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی مخلوقات ہیں، کیا بغیر بنانے والے کے وجود میں آ سکتی ہے یہ ساری چیزیں؟ اور جب ایک نظام کے تحت سب کچھ چل رہا ہے تو کوئی ہے جو نظام کو چلانے والا ہے، اور اس نظام میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو تھامنے والا اور سنبھالنے والا صرف اور صرف ایک ہے۔ تو موٹے طور پر اتنی رہنمائی تو عقل کر سکتی ہے، اتنی، اور فطرت کی رہنمائی بھی اس حد تک ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ کون ہے، اس کی ذات کہاں ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ وہ پیدا کرنے والا ہے تو پیدا کرنے سے اس کا مقصود کیا ہے، اس نے کائنات کو وجود کس لیے بخشا ہے، اور پھر ساری چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ان ساری باتوں کی طرف رہنمائی نہ عقل کر سکتی ہے، نہ انسان کی فطرت کر سکتی ہے۔ پھر کہاں جائیں گے؟ تو جہاں جانا ہے اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کا سلسلہ جاری کیا گیا اور کتابیں اتاری گئی، کس لیے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو صحیح عقیدے کا سرچشمہ کیا ہے؟ صرف دو ہے، ایک قرآن ہے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ مختصر کر کے کہیں گے تو وحی ہے۔ وحی کیوں؟ اس لیے کہ پانچویں جو چیز ہے اجماع سلف، جس کو کہا ہے اجماع سلف کی بنیاد بھی کتاب و سنت ہی ہوگی۔ کتاب و سنت کے بغیر کوئی اجماع قائم نہیں ہو سکتا ہے، تو اجماع بھی ختم ہو گیا، فطرت سلیمہ کی رہنمائی بھی محدود ہو گئی، اور عقل صحیح کی رہنمائی بھی ایک خاص دائرے تک ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ تو دو چیزیں رہ گئی، وحی رہ گئی کہنا چاہیے۔ اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی مطلب قرآن کریم کہ جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں اور جس کے معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں۔ اور وحی خفی سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے، جس کے معانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ دونوں وحی ہے، قرآن بھی کہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کہتی ہیں کہ قرآن بھی وحی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے۔ کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے اور حکمت سے نوازا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے دلالت کے ساتھ کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ حدیث بھی دی گئی ہے۔ آج کی بات یہاں
مکمل ہو گئی، لیکن 2 سوالات ہم آپ کو دے جائیں گے، جواب انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم نے یہ بات جان لی کہ صحیح عقیدہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ سوال یہ ہے کہ عقیدہ کے حاصل کرنے کے سلسلے میں جو حیثیت قرآن کا ہے، جو مقام قرآن کا ہے، وہی حیثیت اور وہی مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ہے؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال کا جواب چاہیے۔ یہاں انحراف ہے اور یہاں شبہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ حدیث میں بھی قسمیں ہیں، متواتر اور غیر متواتر، دوسرے لفظوں میں خبر واحد۔ تو متواتر اور خبر واحد دونوں سے عقیدہ ثابت ہوگا یا صرف خبر متواتر ہی سے عقیدہ ثابت ہوگا؟ تو دونوں یہاں انحرافات، دونوں سوال کے جواب میں انحرافات موجود ہے۔ لوگوں نے فرق کرنے کی کوشش کی، نہیں یہ قرآن میں اس کی حیثیت اس لیے زیادہ ہے اور یہ حدیث میں اس لیے ذرا کنارے کر دیں گے۔ اور پھر کنارے کرنے کا ایک اصول یہ بھی بتلایا کہ خبر واحد کے ذریعے سے عقیدے کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ متواتر روایت چاہیے۔ تو یہ جو تفریق کی بات ہے کدھر سے آئی ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں صحابہ کی یہاں نہیں پائی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس قسم کی تفریق کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اور خیر القرون میں بھی مسئلہ نہیں تھا۔ جب یونانی علوم کا ترجمہ ہوا، منطق اور فلسفہ سے لوگوں کا تعلق قائم ہوا نا، تو عقیدے میں بگاڑ کو قائم رکھنے کے لیے اور صحیح ٹھہرانے کے لیے پھر اس قسم کے اصول وضع کیے گئے۔ تو یہ اصول مبنی بر حق ہے یا نہیں ہے، اس کا جائزہ ہم لیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ ابھی جو باتیں کہی گئی ان کو دوہرا رہا ہوں میں۔ عقیدے کا لفظ عقد یعقد سے نکلا ہے، جس کے معنی مضبوط باندھنے کے ہے۔ جن باتوں پر ہم اپنے دل کو مضبوط باندھ دے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ مضبوط باندھنے کا مطلب کیا؟ یقین کے ساتھ جم جائے دل میں، شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے کا لفظ قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ، تابعین اور ائمہ نے بھی، شروع کے جو ائمہ ہیں انہوں نے بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے، لیکن ضرورتاً بعد کے ائمہ نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے اور عقیدہ غلط بھی ہوتا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر ہی انسان کی زندگی کی سمت متعین ہوتی ہے اور اس کے اچھے اعمال یا برے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہے تو کسی اچھے عمل کی اچھائی اللہ تعالیٰ کی قابل تسلیم ہوگی، ورنہ اچھا سے اچھا عمل بھی کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے اسی کے سلسلے میں محنت کی ہے۔ صحیح عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آگے سوال ہے، انشاءاللہ جواب آپ کے سامنے آئے گا۔ اب جو باتیں میں نے شروع میں کہی ہے پھر دوہرا دے رہا ہوں۔ اردو جو لوگ جانتے ہیں وہ نام لکھوا کر، اور جو نہیں جانتے وہ بھی نام لکھوا دیں، نوٹس حاصل کر لیں، تیاری کریں گے انشاءاللہ آپ۔ یا ابھی جو سن لیا، اللہ نے اگر ذہانت ایسی رکھی ہے کہ یہ باتیں محفوظ ہو گئی ہے تو کوئی بات ہی نہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ لیکن اگر نہیں ہے ایسا تو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ نوٹس سے مدد لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے امتحان ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کے نتائج اس کے بعد والے ہفتے میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ مسلسل شریک رہیے تاکہ افادہ اور استفادہ ذرا مسلسل اور مضبوط انداز میں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق فراہم فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔